أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر ان اجری الا علی رب العالمین فاتقوا اللہ واطیعون۔ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 105 سے 110 تک تلاوت کی گئی ہے، اور ترجمہ ان آیات کا یہ ہے: نوح کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ بلا شبہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغام لانے والا ہوں، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ دیکھو میں تم سے کوئی صلہ نہیں چاہتا، میرا اجر تو سب جہانوں کے پروردگار ہی کے ذمے ہے، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حضرات گرامی، یہ جو گفتگو ما قبل سے چل رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر انبیاء اکرام کا تذکرہ ہوا، حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہوا، اور پھر ان کے جن لوگوں نے جو ان پر ایمان نہیں لائے ان کا تذکرہ ہوا، اہل ایمان کا اور اہل کفر کا تذکرہ ہوا، جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوا۔ اب اس کے بعد پھر گفتگو کی جا رہی ہے کہ دیکھو آج تمہارے درمیان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور تم ان کو جھٹلا رہے ہو، تم ان پر ایمان نہیں لا رہے ہو۔ ذرا سوچو کہ جو گزشتہ قومیں تھیں، ہم نے جب ان کے درمیان رسول بھیجے اور ان قوموں نے جب اپنے نبیوں کو جھٹلا دیا تو پھر ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا برتاؤ کیا۔ ان کے تمام آرام، آسائش، قلعے، ان کے عہدے، ان کے منصب، ان کی دولت سب ختم ہو گئی، اور ان قوموں پر ہم نے عذاب بھیجا۔ لہذا نبیوں کو جھٹلانا ایک آسان معاملہ نہیں ہے۔ یہ معاملہ نہیں ہے کہ تم نے ایسے کیا جھٹلا دیا، تم اپنی حد سے گزر جا رہے ہو، تم کفر میں اور شرک میں پڑے ہوئے ہو۔ ہم تمہارے درمیان جو رسول بھیج رہے ہیں یہ تم پر احسان ہے، جو تم کو صحیح راستہ دکھا رہے ہیں، سیدھے راستے کی ہدایت کر رہے ہیں، اور تم انہی کے دشمن بنے ہوئے ہو۔ تم ان کو قتل کرنا چاہتے ہو، ان کو مارنا چاہتے ہو، ان کے اوپر اذیتوں کے پہاڑ توڑ رہے ہو۔ یہ کیسا سلوک ہے تمہارا اور کیسا رویہ ہے؟ نبی تو تمہیں ہدایت کی راہ دکھا رہے ہیں، لہذا تمام وہ لوگ چوکنا ہو جائیں اور خبردار ہو جائیں جو آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، ان کی رسالت کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں ان کو بھی پریشان کر رہے ہیں۔ تو ذرا تاریخ کے جھروکے میں جھانک کر دیکھو، کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ یہ بات ہم یہاں پر بتا دیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سب سے قدیم اور سب سے پرانی قوم ہے، اور شرک بھی نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح کی قوم سے پہلے شرک نہ تھا، لیکن نوح کی قوم میں کچھ بزرگ تھے، یعوق، نصر وغیرہ۔ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہوا کہ جب اس دنیا سے وہ انتقال کر گئے تو شیطان مردود آیا لوگوں کے پاس میں اور کہنے لگا کیا تم اپنے بزرگوں کو یاد نہیں کرنا چاہتے؟ لوگوں نے کہا ہم تو ان کو بہت یاد کرتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، تم ان کو روز کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ وہ تو انتقال کر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، کیسے دیکھیں ہم؟ تو شیطان مردود نے پٹی پڑھائی کہ تم ان کی تصویریں بناؤ، مجسمے بناؤ، ان کے بت بناؤ، ان کے مورتیاں بناؤ اور ان کو دیکھا کرو۔ تو یوں ہوا کہ لوگوں نے مورتیاں بنائیں، اور پہلے تو صرف دیکھتے تھے، اپنے بچوں کو سکھاتے تھے کہ دیکھو یہ اتنے بڑے بزرگ تھے، تم کو بھی ایسا ہی بننا ہے۔
لیکن جب ایک نسل گزری تو اگلی نسل نے ان کے اوپر کپڑے پہنانے شروع کیے اور ان کی دیکھ ریکھ کرنی شروع کی، وہاں پر احترام اور تعظیم سے کھڑے ہوتے۔ اب جو تیسری نسل تھی جس نے آنکھیں کھولی یہ دیکھتے ہوئے کہ لوگ ہمارے باپ دادا ان بتوں کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، تو وہ وہاں پر کھڑے ہوئے اور وہاں پر دعائیں مانگنی شروع کی اور التجائیں کرنی شروع کی، ان کو پکارنا شروع کیا، اور پھر اس طرح سے دھیرے دھیرے ان کے آگے چڑھاوے چڑھانے لگے اور ان کو پھر دھیرے دھیرے شرک میں مبتلا ہوتے چلے گئے۔ تو یہ چیز پہلے نہیں پائی جاتی تھی، لیکن شیطان مردود نے لوگوں کے، بزرگوں کی محبت دلوں کے اندر ڈال کر اور ان کو اس طرح سے شرک میں مبتلا کر دیا کہ پھر وہ اپنی حاجات، اپنی ضرورتیں انہی سے مانگنے لگے، ان کو سجدہ کرنے لگے اور انہی کا طواف کرنے لگے، انہی کے نام کی قسمیں کھانے لگے، اٹھتے بیٹھتے انہی کو پکارنے لگے، ان کے لیے ذبیحے اور قربانیاں پیش کرنے لگے، پھر اپنے کھیتوں میں، اپنی تجارتوں میں ان بتوں کا حصہ متعین کرنے لگے اور ان کے نام پر صدقے اور خیرات اور جانوروں کو چھوڑ دینا یہ سب پایا جانے لگا، اور اس طریقے سے پوری قوم شرک کے اندر ڈوب گئی۔ اب نوح علیہ السلام ان کے درمیان میں آئے، اور ان کے درمیان جب آئے تو نوح علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور کہا کہ دیکھو ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی سچا معبود نہیں، وہی ایک حقیقی اور حقیقت میں اور سچا معبود وہی ایک اللہ ہے جو برحق ہے، باقی کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، یہ سب مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، تم سب کو اور ان کو، ان بتوں کو بھی، سارے بزرگوں کو، سارے نبیوں کو، سارے فرشتوں کو اور کل مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لہذا اسی سے مانگو۔ نوح علیہ السلام نے جب یہ تشریحات پیش کی، واعظ اور نصیحت کی، تو ان کی قوم ان کی دشمن ہو گئی اور اس نے ان کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن پاک ہی میں تذکرہ ہے کہ 950 سال تک وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، مگر بہت تھوڑے ہی لوگ ان پر ایمان لائے۔ یہاں پر مرسلین کہا گیا ہے، اس سے لوگوں نے اندازہ لگایا کہ شاید بہت سارے نبی آئے ہوں گے ان کے دور میں۔ کسی نے کہا ہے کہ ہاں، نوح علیہ السلام کے ساتھ میں اور بھی نبی بھیجے گئے جو ان کی تائید کے لیے تھے، مگر جو صحیح بات یہ ہے کہ ایک رسول کا جھٹلانا سارے رسولوں کے مطابق ہے، سارے رسولوں کو جھٹلانا ہے۔ نوح علیہ السلام اپنے سے پہلے کے انبیاء کرام کا بھی تذکرہ کرتے ہوں گے اور ان کی پاکیزگی اور ان کی نیک سیرت اور توحید ان کو بیان کرتے ہوں گے، تو اسی کی وجہ سے یہاں پر تمام نبیوں کا تذکرہ کر دیا گیا ہے کہ نوح کی قوم نے نبیوں کو، پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح، جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ یہاں پر نوح علیہ السلام کی بات، ان کی گفتگو پیش کی جا رہی ہے، اور یہ کہ ان کے بھائی نے کہا، یہ بھائی کس ناطے کہا گیا، کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ نبی جس قوم میں پیدا ہوتے ہیں تو اسی کے اندر کے ہوتے ہیں، انہی میں کسی کے رشتہ دار ہوتے ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے باپ ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے چچیرے بھائی ہیں، کسی کے خالہ زاد بھائی ہیں، وہ سب رشتے ناطے ہی میں وہ قوم پوری ہوتی ہے، اس لیے ان کو ان کا بھائی کہا گیا، کہ حقیقی معنی میں کہ جس قوم میں بھی اللہ نے جو ہے رسول کو بھیجا ہے وہ انہی میں سے بھیجا ہے، انہی کے درمیان بھیجا ہے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو اچنبھے والی ہو، یہ سب رشتہ داریاں تو آپس میں پائی جاتی تھیں، تمام نبیوں میں پائی جاتی تھیں، تو اس لیے ان کو بھائی کہا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح، جب انہی کے بھائی نوح نے ان سے کہا، انہی کے درمیان تھے وہ، انہی کے درمیان ان کو نبی بنایا گیا، انہوں نے کہا الا تتقون، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا، کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے، جو مالک الملک ہے، جو العزیز المتعال ہے، اس اللہ کو چھوڑ کر تم غیر اللہ کو پکار رہے ہو، جس کو اس اللہ نے پیدا کیا تم اسی کو پکار رہے ہو، اس اللہ کو نہیں پکارتے جو خالق ہے، جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، پوری دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے، کسی کو عزت دینا، کسی کو ذلت دینا، کسی کو امیری دینا، کسی کو فقیری دینا، کسی کو بادشاہ بنانا، کسی کو فقیر بنانا، کنگال کر دینا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں، وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے ٹوک سکے، اس کے بارے میں کوئی اس کے قول کو چھوڑ سکے اور کوئی اس کے خلاف جا سکے، یہ کسی کے مجال نہیں ہے۔ تمہارا پتہ نہیں کیسا معاملہ ہے کہ اللہ نے تمہیں تھوڑا سا اختیار کیا دے دیا ہے کہ تم اللہ ہی کے منکر ہو گئے،
उस अल्लाह से ही बगावत कर बैठे, उस अल्लाह ही के खिलाफ चले गए और गैरुल्लाह की तुम पुकारते हो, उन्हीं से सदाएं अपनी बुलंद करते हो, उन्हीं से दुआएं और इल्तिजाएं करते हो और उन्हीं से तुम कहते हो कि ये हमारे सिफारिशी होंगे अल्लाह के पास में। तो ये कैसी रविश है तुम्हारी? क्या तुम्हें डर नहीं लगता अल्लाह से? क्या तुम्हें कल अल्लाह के सामने खड़े होकर अपना हिसाब नहीं देना है? फिर नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं एक अमानतदार रसूल हूँ तुम्हारे दरमियान, मैं अमानतदार हूँ। अल्लाह मेरे ऊपर जो नाजिल करता है मैं तुमको वो बताता हूँ। मैं कोई अलग से तुम्हें शरीयत गढ़ के नहीं देता, अपनी तरफ से शरीयत बना के नहीं देता, अपने तरफ से अहकामात बना के नहीं देता, बल्कि अल्लाह मेरे ऊपर जो उतारता है वो मैं तुम तक पहुँचा रहा हूँ। फत्तकुल्लाह वातिऊन, तो अल्लाह से डरो और मेरी पैरवी करो, मेरी बात मानो, मेरी इताअत करो। इन सारे माबूदों को छोड़कर एक अल्लाह की इबादत की तरफ आ जाओ और अल्लाह ने जो अहकामात तुम्हारे लिए उतारे हैं उन अहकामात से अपनी ज़िंदगी को मुज़य्यन करो। कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी और आखिरत में तुम अल्लाह की जन्नतों के तुम हकदार बन जाओगे, अल्लाह की रज़ा तुमको मिल जाएगी। फिर फरमाया, वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र, मैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहता। लोग ये समझते हैं शायद इसके पीछे इनका कोई मकसद होगा, कोई मकसद नहीं है अंबियाए कराम किसी दौलत के लालची नहीं होते। न उनको दौलत चाहिए, न उनको बदला चाहिए, न उनको सिला चाहिए, न उनको हुकूमत चाहिए, न ये चाहिए कि तुम उनको तख्त पर बिठाओ और ताज उनके सर पे रखो। ये सब कुछ नहीं चाहिए। वो तो सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम अल्लाह वाले बन जाओ, तुम अल्लाह की बात मान लो और अपनी ज़िंदगी को सुधार लो, अपनी इस्लाह कर लो। नबी बड़े मुशफ़िक़ होते हैं, नबी बड़े मेहरबान होते हैं, नबी के दिल के अंदर इंतहाई मोहब्बत भरी हुई होती है अपनी उम्मत के लिए। तो वो बदला नहीं चाहते हो तुमसे कि तुम उनके इसके बदले में उनके दौलत दो, पैसा दो। न वो पैसे के तालिब हैं, न वो दौलत के तालिब हैं, न उन्हें हुकूमत चाहिए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। उन्हें सिर्फ ये चाहिए कि तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ और अल्लाह की इताअत करो, उसकी पैरवी करो और अल्लाह ने जो अहकामात अपने रसूल के ऊपर उतारे हैं उस रसूल की इताअत करो, उस रसूल की बात मानो। वो तुम्हें अल्लाह की बात पहुंचा रहा है, अल्लाह की बात दे रहा है तुम्हें। फत्तकुल्लाह वातिऊन, तो अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। यही हर नबी का शेवा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे ही किया और वो जो भी कहते हैं वो अपनी मर्जी से नहीं कहते, वो अल्लाह की उतारी हुई वही होती। आज भी हमारी और आपकी कामयाबी अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने में है। अल्लाह की बात मानना और उसके रसूल की इताअत करना, यह है जन्नत का रास्ता, यह है हिदायत का रास्ता, यह है सीधा सादा साफ़ सुथरा रास्ता। और इसके अलावा जो कुफ्र के और शिर्क के रास्ते हैं वो सब जहन्नम की तरफ जाते हैं। अल्लाह ताला हमको और आपको जहन्नम के रास्ते से बचाए और जन्नत वाले रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।